تو اللہ کے واسطے سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کو اس پر بسط ادب التماس کروں گا کہ اپنے روزے کے ایک ایک لمحے کو کماؤ، اس مہینے کو پوری سنجیدگی کے ساتھ بتاؤ۔ ہمارا ماحول اس قسم کا ہو گیا ہے کہ ہم روزہ کی اہمیت نہیں گردانتے۔ بڑے شہروں میں، پوش سٹیز میں روزہ کم رکھا جا رہا ہے، اور ہمارے گھروں میں جو روزہ دار ہیں ان کے اندر بھی ہماری معمول کی زندگی جو پہلے نافرمانیوں گناہوں میں ڈوبی ہے تقریباً لگ بھگ ویسے ہی چلتی ہے۔ ایک اور عادت سیئہ، بری خصلت اور عادت ہمارے اندر ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بظاہر انشاءاللہ بڑے اچھے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شہر رمضان، چاند آ گیا رمضان کا، گھر سے چھوٹی موٹی نافرمانی کی چیزیں، اپنی شیونگ کٹ، تمباکو پینے کے آلات، LED، ٹیلی ویژن، اس طرح کی چیزیں بیوی کے ساتھ مشورہ کر کے چھپا دیتے ہیں۔ رمضان گزرتا ہے بالکل اسی طرح واپس۔ جو معمول ہمارے شعبان میں تھے لگ بھگ وہی معمولات میرے شوال میں ہوں گے۔ اس پہ سوچا کیجیے، میں نے رمضان گزارا ہے، کیا میرے رمضان نے میرے شعبان اور شوال میں میرے گھر کو، میری ذات کو، میرے 5.5 فٹ قد کو بدلا ہے؟ کیا اس رمضان نے میری سوسائٹی، میرا حلقہ، میرا شہر، میرا ملک کچھ بدلا ہے؟ واللہ مجھے خدشہ ہے کہ ہم جب یہ جائزہ لیں گے تو انصاف سے ہم بول اٹھیں گے کہ نہیں، فرق کچھ نہیں پڑا۔ یہ ایک چیک ہے، چیک۔ اگر آپ کا دل گواہی دے کہ نہیں، میں شعبان میں ایسا نہیں تھا، شوال میں میں الحمدللہ بدلا گیا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ رمضان حاصل ہو گیا ہے، کمائی ہو گئی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر استغفار پر زور دیجیے، یا اللہ معاف کر دے گا، بخشش عطا کر دے گا، روزے میرے قبول کر لے گا۔ بھائی صاف صاف عرض کر دوں، رمضان تو بگڑے ہوئے مسلمان کی اصلاح ہے۔ رہی درجات اور ثواب اور رفعتیں اور جنتوں کی منزلیں، وہ انشاءاللہ جو بگڑے ہوئے نہیں ہیں ان کے لیے تو 100% یقینی ہے۔ لیکن مجھے واللہ ڈر ہے کہ ہمارے شہر، ہمارے صوبے، ہمارے ادارے، ہمارے بھائی جان سارے، ہمارے افراد، حتیٰ کہ مسجدوں سے جڑے ہوئے لوگ تبدیلی کی روش نہیں اپناتے۔ میں دیکھتا ہوں لگ بھگ ہمارے بھائی اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارا روٹین ہے۔ 70-80% لوگ آج میڈیا کے ساتھ، وہ میڈیا جو جھوٹ، خالصتاً جھوٹ،
آج اس کو سوشل میڈیا کہہ کر ہم نے جیسے پہلے پتھر کے، مٹی کے، لکڑی کے بت تھے، اللہ کی قسم آج یہ بدبخت موبائل ہمارے ہاتھ میں اسی طرح کا ایک سوشل بت ہے۔ اور ہم اس میں مگن ہوتے ہیں۔ ہر بھائی کے پاس 10 انچ 12 انچ سکرین کا ایک بت ہے۔ ایک پروفیسر ہے وہ جو آپ کے ذہن، آپ کی سوسائٹی، آپ کے بیوی بچے، آپ کا گھر، اس سب پر مغرب کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور ہندوؤں کی تہذیب ہر وقت لیکچر دیتا ہے۔ اور واللہ میں دیکھتا ہوں سوسائٹی میں کوئی باعزت ملاقات بھی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ کسی سے ملنے گئے، وہ بیٹھے آپ کی موجودگی میں موبائل کو انجوائے کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لات و منات و عزا، رام گھنشام، یہ سارے بت، ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم انہوں نے بتوں کی شکل بدل دی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل اسی قسم کا بت ہے اور اسی قسم کا شرک کرتے ہیں۔ کبھی میرے بھائی، میرے بیٹے غور کریں، میں نے قرآن مجید کو آج کتنا وقت دیا اور موبائل کو دیکھنے میں، اس کو اٹینڈ کرنے میں کتنا وقت دیا۔ آپ دیکھیں گے آپ کا حساب آخر میں کہے گا کہ قرآن مجید کو بڑی مشکل، بڑے بندے سے دل کے ساتھ تھوڑا سا وقت دیا، اور موبائل تو ہم وقت جیب میں، ہاتھ میں۔ دیکھو نا یہ موبائل کیا ہے، پوری دنیا، جھوٹی دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ آپ تراویح پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ کے گھر جاتے ہیں، آپ کے لیونگ روم میں، لاؤنج میں آپ کے بچے، آپ کی بیگم، آپ کی بہو سب موبائل سے، LED سے جڑے ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ، اور کتنی مرتبہ آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ جب شہر رمضان داخل ہوتا، رمضان کا چاند طلوع ہوتا، تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایکٹیویٹی کرتے ہیں، رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ شد میزرہ، کمر کس لیتے، شیڈیول بدل لیتے، احیا لیلہ، اپنی رات کو قرآن سے، قیام سے زندہ کرتے، ایقظ اہلہ، امہات المومنین کو جگا کے کہتے نیک بختو اٹھو قیام کرو۔ شاید آپ نے سینکڑوں مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی۔ ہم اہتمام نہیں کرتے، اپنے بیوی بچوں کو رمضان سے نہیں جوڑتے، اپنے آپ کو اللہ پاک سے نہیں جوڑتے۔ اور دیکھو بھائیو، اللہ تعالیٰ کا نظام عجب، کیا فرمایا میرے رب نے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی، اے میرے بندو، اللہ کہتا ہے مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو کہ اذکرکم، میں تم کو یاد کروں۔ واشکروا لی، اور میری بارگاہ میں اپنی عبادتیں پیش کرو، ولا تکفرون، ناشکری کفران نہ کرو۔
واللہ چھوٹا سا آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا آپ آدھی رات کو قیام اللیل کے وقت جب آپ کو ذہنی سکون ہو گھر کے ماحول میں اس آیت پر سے گزرو نا. یہ سورت تو چلی گئی, یہ تو بقرہ ہے, اس کی تلاوت تو ہو گئی, پھر دوبارہ پڑھو. وَاذْكُرُوا لِي فَاذْكُرُونِي, میرا رب آسمان سے ہمیں پکار کے کہتا ہے میرے بندے تو مجھے یاد رکھ. اذکرکم, تجھے بڑی ضرورتیں پڑنی ہیں, بڑی تکلیفیں آنی ہیں, دنیا بڑی مشکل ہے, تجھے ضرورتیں پڑے گی, تو مجھے یاد کرے گا, میں تجھے یاد رکھوں گا. اس قسم کی آیتیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یہ پہلے پاروں میں بہت ہیں. بقرہ, آل عمران, النساء, المائدہ, الانعام, ان صورتوں میں اللہ کی قسم اوفو بعہدی, اوف بعہدکم, اوفو بعہدی, تم میرا وعدہ پورا کرو. اوف بعہدکم, میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. سوچ لیں ہم نے اللہ کا وعدہ کوئی بھی پورا کیا ہے؟ رونا پیٹنا تو بہت ہے, مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے, بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے, IMF کا پھیرا لگ گیا ہے, گیس ہمارے اندر 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے نہیں آتی, بل 6 گنا. یہ رونا پیٹنا بہت ہے, لیکن کبھی گریبان میں منہ ڈال کے سوچے ہمارے مولوی, مفتی, منسٹر صاحب, سیاستدان, حکمران, عدالتی ذمہ داران سب, اوفو بعہدی. اللہ کہتا ہے تم نے وعدہ کیا تھا یا اللہ ملک دے دے, ہم اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنائیں گے, مطلب لا الہ پڑھائیں گے. آؤ دیکھو تم نے میرا وعدہ پورا کیا, جو میں تمہارے کیے وعدے پورے کروں گا. اس بات پہ غور فرمائیے, ہم کتنے بڑے وعدہ شکن ہیں اللہ کے ساتھ. ملک سارے کا سارا سب سے پہلے ہم نے جڑ مار دی وعدے پر. اللہ کی قسم آج جس ظالم انسان کو دیکھو, ملک عوام کا, ملک عوام کا, حکومت عوام کی, طاقت عوام کی, فلاں فلاں مینڈیٹ عوام کا, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے کیے وعدے کی چٹے دن علی الاعلان غداری ہے. سوچئے کیا ایسا نہیں ہے؟ آج کتنے لوگ ہوں گے فیصل آباد میں جو پورے تمطراق کے ساتھ اعلانیہ کہیں نہیں پاکستان اللہ کا ہے, سب کہیں گے عوام کا ہے, ملک عوام کا. ریپبلک, یہ کمبخت گند میں لتھڑا لفظ ریپبلک, ریپبلکن کا معنی عوامی, اور پھر اس کے اندر دوسرا شرک طاقت کا سرچشمہ عوام. اور اس جھوٹ کو ہم نے ایک منافقت کا لباس پہنا دیا, آئین میں لکھ دیا طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے, اور اسمبلیوں میں کہہ دیا نہیں نہیں طاقت کا اکثریت مالک ہے. دیکھو نا, آپ قرآن مجید کے ساتھ چلیں گے, دلچسپی لیں گے, اردو میں, انگریزی میں, عربی میں تفاسیر کو پڑھیں گے, تو آپ کا IQ ڈیولپ ہوگا اسلام کی طرف, رمضان کی طرف. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ
جمیعا. اللہ کی قسم 7واں پارہ پڑھ. اللہ کہتا ہے تو اندھا دھوکے میں پڑا ہے, تجھے اس وقت پتہ لگے گا تو کتنا غلط تھا. طاقت کا سر, ساری طاقت تو اللہ کی ہے. ہمارا ذہن بنیادی طور پر بگڑا ہے. یہ جو نتائج الیکشنوں کے غلط آتے ہیں, مجھے اس سے غرض نہیں کہ نتیجے میں جھرنو کتنے فیصد ہے, وہ میرا تھیسس نہیں. میں جس بات پہ آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں, اس سارے انتخابی سیاست میں ہماری اپنی سوچ کیا ہے. عوامی نمائندگان کبھی ہم سیاست کی بحث میں یہ نہیں دیکھتے کہ محمد الرسول اللہ, ابو بکر و عمر, عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہم اجمعین ہماری طاقت کا مصدر, مرکز. اس ذہنی خرابی کے تحت آپ دیکھ لیں, اس ذہنی خرابی کے تحت آج پاکستان کے کسی سیاستدان کو پوچھیں بھائی غزہ کا, فلسطین کا مسئلہ بڑا پریشان کن ہے, فلسطین کا کیا حل ہے. ہمارا وزیر خارجہ ہو, وزیر اعظم ہو, ہمارا بیچارہ گنگا صدر ہو, ایک بات کہیں گے سارے, جی حل دو ریاستی حل مسئلہ فلسطین کا, 2 اسٹیٹ سولوشن. آپ دیکھ لیں, یہ آپ جو فرما رہے ہیں, یا آپ کے سیاستدان جو بول رہے ہیں کہ فلسطین کے قضیے کا حل 2 ریاستی, اللہ کی قسم یہ حل قرآن کو قبول ہے؟ 350 کی تعداد کی اسمبلی, 70-80 کابینہ, دونوں ایمانوں سے بنی ہوئی سینٹ, کوئی ایک بندہ اس پہ یہ بات کرتا ہے کہ 2 ریاستی حل تم بڑا حوالہ دیتے ہو محمد بن سلمان کا. اس اللہ کے بندے کو بھی تو قرآن کے فیصلے کی توفیق نہیں. فلسطین کے مسلمانوں سے ان کا ملک کاٹ کے چھین کے اس میں یہودیوں کی ریاست دے دینا, یہ قرآن و اسلام کا فیصلہ ہے. قرآن کے ساتھ چلنے کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے بڑے بڑے ایشوز میں, معرکۃ الآراء مسائل میں کہیں سب سے پہلے مینڈیٹ قرآن سے لو. رمضان صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ بڑے اچھے قاری صاحب کو لے کے آؤ اور ان کی چاہے گولڈن جوبلی کر دو, مولوی کو سونے میں لاد دو. اللہ کی قسم قرآن ان سے حق نہیں پورے ہوتے. قرآن تو ڈومینیشن چاہتا ہے آپ کی زبان پر, فکر پر, سوچ پر, قومی پالیسی پر, ملکی حکومت پر, ملکی عدالت پر. قرآن ڈومینیشن ہے. یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے نا رمضان کا جھولو, ادھر آپ جماعت الدعویٰ کے ساتھ تھوڑے بہت مل جل کے چلو بھائی یہ حافظ محمد سعید کی جماعت ہے, بڑے آرتھوڈکٹ ہیں, کٹر ہیں, ان کے جلسے میں بھی جاتے ہیں, اور اس کے بعد قومی میڈیا آپ کا رمضان چلاتا ہے, سارے 80 چینل رمضان چلاتے ہیں. افطار ڈنر, افطار بوفے, افطار کی محفلیں, سحری کی محفلیں, اور ان سارے ٹی وی کے پروگراموں میں مخلوط مرد و زن, بے پرد و بے حیا خواتین, سجی سمری پارلر لیڈیز, بیچ میں مولوی.
یار کبھی آپ سوچ کے یہ جو ایک سیٹ اسٹوڈیو میں بنا ہے، ٹی وی پہ چل رہا ہے، جیو پہ، ARY پہ، دنیا پہ، آپ کبھی سوچو کہ اللہ کے بندو یہ صحابہ کرام کا رمضان ہے، یہ قرآن مجید سے رمضان لیا ہے۔ قرآن مجید کا فیصلہ، رمضان کے ساتھ آپ کا جڑنا، آپ اس کے تحت اپنی ذہنی تربیت، عملی تربیت، بچوں کی تربیت، بیویوں کی تربیت، اس کو چھوڑیں گے تو آپ کچھ فیصد رمضان کما پائیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں نے اپنی بیوی، اپنے بچے، ان کو لے کر بیٹھ کے کوئی 15 منٹ 20 منٹ اپنے آل اولاد کو اللہ کے ساتھ قریب کرنا، چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی بابت آگہی دینا، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ تعالیٰ علیم سمیع بصیر قدیر۔ بچے کو سمجھانا کہ تو اللہ سے چھپ نہیں سکتا ہے، ہم سب اللہ کے سامنے ہیں، وہ ہماری ایک ایک حرکت کو، ہمارے ایک ایک عمل کو جانتا ہے۔ سوسائٹی کی اصلاح، گناہ سے، مغرب کی عقلی تقلید سے دوری۔ مجھے یہ ڈر ہے واللہ ہم رمضان کے اندر اپنی اصلاح سے محروم رہتے ہیں، غیر رمضان میں بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں یہ بھی گزر چکا، پہلے پاروں میں حضرت یعقوب بنی اسرائیل کا جد اعلیٰ، اپنے بچوں کو سکھاتے پڑھاتے ہیں۔ سب سے چھوٹا بچہ یوسف، بالکل چھوٹی عمر میں باپ کو موقع ملا جتنی کہ دیر یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اللہ اکبر عقیدہ پڑھایا، خاندان پڑھایا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سارے بتلائے۔ چھوٹی عمر میں بیٹے کو اللہ سے جوڑا، بچہ اغوا ہو گیا، بھائیوں نے لے جا کے اغوا کر کے کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے منڈی میں بک گیا، بکتے بکاتے عزیز مصر کے گھر پہنچ گیا۔ یہ سارے تطورات ہیں، پہلے باپ کی گود، پھر کنواں، پھر منڈیاں، پھر بکنا بکانا، پھر وہ ملکہ مصر کے محل میں پہنچ گئے۔ وہ ملکہ بیچاری دنیا کی ماری بدبخت اس حسین نوجوان پر ریچھ گئی، سارے وسائل موجود تھے، بند کمروں میں 7ویں کوٹڑی میں وہ یوسف علیہ السلام کو لے جا کے جب گندی طلب سامنے رکھی تو بچپن کی تربیت بولی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تیری گندی دعوت سے۔ ابھی نبوت نہیں تھی، تربیت تھی۔ ہمارا پھول کیوں نہیں بڑھتا؟ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑتے۔ تربیت میں بچوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کو پیوست نہیں کرتے، پرنٹ نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم کبھی سورت یوسف سے گزری ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اس نے ساتوں دروازے تالے لگا دیے، تنہائی میں لے کے بیٹھی، بدی کی دعوت دینے لگی، تربیت بولی معاذ اللہ، تیرے دروازے بند ہیں، میرا رب تو دیکھتا ہے۔ ہم نے اپنی قوم کو، اپنے فیصل آباد کو، اپنی مسجدوں کو نہیں چھوڑا اللہ پاک سے۔
یاد رکھیے پاکستان کو اسلامی بنانا ہے تو سب سے بڑا عمل خود آپ کا ہوگا. دعوت آپ کے کنڈکٹ سے، دعوت آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے. میرا بزنس، میری کاٹن فیکٹری، میری جیننگ سپننگ، میری ٹیکسٹائل، میں کم کھا لوں گا مگر میں حرام نہیں کھاؤں گا. ورلڈ بینک سے، IMF سے یا بینکوں سے قرضے میں لے کر روٹی نہیں کماؤں گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ کی قسم فیصل آبادیوں، میں جانتا ہوں آپ بڑے مسائل میں ہیں، بڑی گھبراہٹ میں ہیں. کافر ہمیشہ مسلمان کو پیٹ سے پھنساتا ہے. انجینئر جی بھاگ رہے ہیں، لیبر نہیں چل رہی، نہیں مل رہی، انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. سوچئے کیا ہم نے حرام کی کثرت کر لی یا حرام کو چھوڑ دیا؟ تربیت کے مراحل ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک نے، اللہ کے نبی پاک نے ہمیں بتلایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. پاکستانیوں تم من حیث القوم بہت بری طرح گرے ہو. اللہ کی قسم میرے رب نے، سونے نبی نے فرمایا قرآن مجید ہے، قرآن مجید یہ قوموں کو بلندیاں دیتا ہے اور قوموں کو پستیاں دیتا ہے. ہمارا ذہن کیا ہے؟ نہیں یہ حافظ سعید کے لوگ ہیں، یہ جماعت الدعوہ کے لوگ ہیں، یہ تو ہر وقت جلی کٹی سناتے ہیں. بھائی تم ذرا سوچ لو، حافظ محمد سعید اس کی جماعت کو بالکل ایک سائٹ پہ رکھ کے تم 70 سال سے لنگڑی چال چل رہے ہو.